السلام علیکم، میں سید ایاز معین آج آپ کو دکھانے جا رہا ہوں سروں والا مقبرہ، جو کہ لاہور کے علاقہ بیگم پورہ میں دائی انگا کے مقبرے کے بالکل شمالی جانب موجود ہے۔ بیگم پورہ کا نام بھی بیگم شرف النساء کی والدہ بیگم جان کے نام پر رکھا گیا۔ یہ مقبرہ شرف النساء بیگم نے 1735 سے 1740 عیسوی کے دوران اپنے ہی حیات میں تعمیر کروایا۔ اس مقبرے کی تعمیر کا مقصد صرف یہی تھا کہ بیگم شرف النساء، جو کہ ایک دیندار اور باپردہ عورت تھیں، وہ یہاں آ کر الصبح باپردہ ہو کر قرآن پاک کی تلاوت اور اپنی عبادات کو بغیر کسی خلل کے ادا کر سکیں۔ اور اسی وجہ سے مقبرے کی تعمیر کا انداز بھی کچھ اس طرح رکھا گیا کہ باہر سے گزرنے والے اور اس جگہ پر موجود کسی بھی غیر متعلقہ اور غیر محرم شخص کی نظر اندر نہ پڑ سکے۔ اور یہی وجہ ہے کہ اس مقبرے کا جو دروازہ ہے، داخلی راستہ ہے، وہ مقبرے کی مشرقی جانب سطح زمین سے 16 فٹ کی اونچائی پر بنایا گیا، جس کے اندر داخل ہونے کا واحد حل ایک لکڑی کے ڈھانچے کی سیڑھی تھی۔ اور آج بھی وہ دروازہ اپنی اسی حالت میں اسی جگہ پر موجود ہے۔ بیگم شرف النساء نواب زکریا خان کی بہن تھیں، جو کہ اس وقت کے مغل بادشاہ محمد شاہ رنگیلا کے دور میں لاہور کے گورنر تعینات تھے۔ جب مقبرہ تعمیر کیا گیا تو ایک خوبصورت باغات کی بارہ دری اور ایک وضو کے لیے بنایا گیا حوض بھی اس مقبرے کا حصہ تھا، جبکہ آج کے دور میں وہ حوض اور بارہ دری کا حصہ قریبی آبادی کی نظر ہو گیا اور اب ان دونوں کے کوئی آثار نظر نہیں آتے، اور مقبرہ ایک چھوٹے سے باغ اور اس عمارت تک محدود ہو کر رہ گیا ہے۔ یہ مقبرہ مغل دور کے آخری وقت میں بنایا گیا۔ اور اس مقبرے کا طرز تعمیر بھی باقی مغل دور کی عمارات سے مختلف ہے۔ مقبرے کی بیرونی دیواروں پر اوپر کے حصہ میں استعمال ہونے والا وارانسی پتھر، جس پر کاشی کاری کے نقش کو بنایا گیا، اور ساتھ ہی ساتھ ان پر نمایاں طور پر سروں یعنی کہ صنوبر کے درخت کی عکس بندی بھی کی گئی، اور ساتھ ہی کچھ پھولدار پودے بھی بنائے گئے جو کہ اس کی خوبصورتی کو ابھارتے ہیں۔ ان سروں کے درخت کی عکس بندی کی وجہ سے ہی یہ مقبرہ سروں والا مقبرہ مشہور ہو گیا۔ اور مقبرے کی بیرونی دیواروں کی نچلی جانب جو پتھر لگایا گیا وہ مغربی یورپ سے درآمد کیا گیا تھا، اور وہ سفید اور نیلے رنگ کا پتھر تھا، جو کہ اب
مقبرے کی دیواروں کا حصہ نہیں رہا۔ کہا جاتا ہے کہ سکھ دور میں اس پتھر کو وہاں سے اتار لیا گیا اور اس کے بعد اس کو جو سکھ دور میں بنائی گئی عمارات ہیں وہاں پر استعمال کیا گیا اور مقبرے کی حالت کو بوسیدہ کر دیا گیا۔ 1881 میں برطانوی گورنر ایچسن کی زیر نگرانی مقبرے کی دوبارہ سے مرمت کروائی گئی اور اسے محفوظ قرار دیا گیا۔ اہل حق کے نزدیک سرو کا پودا امید اور ابدی زندگی کی علامت ہے۔ سرو کے پودے کو مغل دور میں مقبروں اور محلوں کی خوبصورتی کو بڑھانے کے لیے بھی لگایا جاتا تھا۔ مقبرہ اس وقت محکمہ اوقاف پنجاب کی زیر سرپرستی ہے، مگر پھر بھی مقبرے کی صفائی اور انتظامی معاملات ناقص نظر آتے ہیں اور گنجان آبادی میں ہونے کی وجہ سے کسی بھی انجان شخص کی اس مقبرے تک رسائی ناممکن ہے اور بہت ہی مشکل ہے۔ جنہوں نے اپنے آپ کو دنیا میں فنا کرنے کے بجائے خود کو خالق حق اللہ رب العزت کے دین حق کے لیے وقف کر دیا۔ اور اقبال نے بھی کیا خوب خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے لکھا کہ کسی ماں نے اس جیسی بیٹی کو نہیں جنم دیا اور انہی کے مزار کی وجہ سے لاہور آسمان کا ہم مرتبہ ہوا۔ علامہ اقبال اپنی ایک فارسی نظم قصر شرف النساء جو کہ آپ کی ایک مشہور کتاب جاوید نامہ کا حصہ ہے، اس نظم میں جنت میں جانے کا ذکر کرتے ہوئے اپنے مرشد رومی کی زیر نگرانی لکھتے ہیں۔ جب وہ جنت میں داخل ہوئے تو وہاں ان کو زمرد سے بنے دلکش روشن نور اور خوشبوئیں پھیلاتے محل سے ایک بہت ہی خوبصورت آواز میں تلاوت قرآن پاک سنائی دی، تو پتہ چلا کہ وہ محل انہی پرخلوص باپردہ دیندار خاتون شرف النساء بیگم کا تھا۔